اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، عزیزان گرامی، پروگرام آداب بندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس پروگرام میں ہم دعائے کمیل کی شرح آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور اس شرح کو جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے لکھا ہے. ان کی کتاب ہے صحیفہ عبودیت. دعائے کمیل کی جو شرح انہوں نے کی ہے، ہم نے مرکزی متن اسی کو قرار دیا ہے. خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ دعائے کمیل جو ہے یہ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد نخعی کو لکھوایا. اور 15 شعبان جو ہے وہ شب تھی، شب 15 شعبان، جب امام نے ان سے کہا کہ قلم دعات لے آؤ، اور آپ نے ان کو لکھوایا. اور اس دعا میں عجیب معرفت ہے، اور انسان کے کمال اور ترقی کی وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو اس کو کرنی چاہیے، انجام دینی چاہیے. دعاؤں میں بہترین دعا ہے دعائے کمیل. آج پہلے میں چند جملات کی تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں ان کو. اس کے بعد جس جملے کی شرح کرنی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھا جائے گا. اللہم لا اجد ذنوبی غافرا، اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، ولا لقبائہ ساترا، ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی. اللہم مولائی کم من قبیح سترتا، وکم من فادح من البلاء اکلت، وکم من اثار وکیت، وکم من مکروہ دفعت، وکم من ثناء جمیل لست احلا لہ نشرت. دعائے کمیل کے جن جملوں کو پڑھا گیا ہے، عزیزان گرامی، ان کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ مجھے اپنے گناہوں کو بخشنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی تیرے سوا کوئی اور ہے جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، اور نہ کوئی ایسا ہے جو میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدل دے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر نقص و عیب سے منزہ ہے، اور میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں. اے میرے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور میں نے اپنی نادانی کے باعث بڑی جسارت کی ہے، اور یہ سوچ کر تسکین ملی
کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے سے تھی اور مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہے۔ اے میرے مالک، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، تو نے مجھ پر سے کتنی سخت بلاؤں کو ٹال دیا، اور مجھ پر کتنی ایسی لغزشیں تھیں کہ جن کی رسوائی سے تو نے مجھے بچا لیا، اور کتنی ایسی ناگوار آفات تھیں کہ جن کے شر سے تو نے مجھے بچایا، اور تو نے لوگوں میں میری کتنی زیادہ تعریفیں مشہور کر دیں جن کا میں اہل بھی نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، جس جملے سے شروع کرنا ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کرنا وہ یہ ہے وَتَجَرَّعْتُ بِجَہْلِي، پروردگار میں نے اپنی نادانی کے باعث تیرے مقابلے میں بڑی جسارت کی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں واقعاً ایک جسارت کرتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے حضور میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ تو انسان جہالت کی وجہ سے بھی یہ کام کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جہل کیا ہے؟ جہل علم کی ضد ہے۔ نادانی اور نہ جاننے کو جہالت کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے معصیت خدا سرزد ہو وہ جہالت ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو معصیت کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ جہل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہل بسیط اور ایک ہے جہل مرکب۔ جہل بسیط یہ ہے کہ کسی چیز کا نہ جاننا اور یہ جاننا کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، اس کو جہل بسیط کہتے ہیں۔ اور جہل مرکب یہ ہے کہ کسی کی چیز کو جانتا بھی نہیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ اسے جانتا ہے، یعنی وہ نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، اور اس کے باوجود اپنے جاننے کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب میں یہ شخص مبتلا ہے کہ جو چیز نہیں جانتا اور پھر یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتا۔ ہر کس کے نداند و نداند کے نداند در جہل مرکب ابد الدہر بماند۔ جو شخص نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ تعبد جہل مرکب میں غرق رہے گا۔ دعا کے لب و لہجہ سے مراد جہل بسیط ہے۔ اصول کافی جو ہماری معتبر کتاب ہے حدیثوں کی، جو 4 ہماری کتابیں ہیں، تو اس میں ایک باب انہوں نے منعقد کیا ہے، عقل اور جہل کا باب۔ اس میں بہت ساری روایتیں وہ لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے آپ کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا علیو انہو لا فقر اشد من الجہل، اے علی جہل سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں ہے۔ تو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ جہالت جو ہے وہ سب سے بڑا فقر ہے۔ فقر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کو مالی ضروریات کی چیزیں نہ ہوں یا وہ بھوکا مر رہا ہو، یہی فقر نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بھی جہل میں، اگرچہ یہ جو باب منعقد کیا یہ عقل اور جہل کے یعنی ضدین، اس میں عقل کی جہل کو قرار دیا گیا ہے۔ تو جہالت جو ہے یہ عقل کی ضد۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اعجاب المرء بنفسہ دلیل علی ضعف عقلہ۔ انسان کی خود پسندی، عجب کا کیا معنی ہے؟ عجب کا معنی ہے کہ انسان اپنے آپ میں مغرور ہو جائے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا شروع کر دے۔
ایجاب المرء بنفسہ دلیل علی ضعف عقلہ، انسان کی خود پسندی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عقل جو ہے کامل نہیں ہے، ضعف عقل پر یہ دلیل ہے۔ مطلب یہ کہ جاننے کے باوجود اپنے آپ کو ہیچ شمار کرنا یہ انسان کے کمال عقل پر دلالت کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ کسی کی کثرت عبادت پر فریفتے نہ ہوں جب تک اس کی عقل کو آزما نہ لیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بھی اصول کافی کتاب عقل و جہل میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابو سلیمان نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ فلاں آدمی کی عبادت، دینداری اور مرتبے کا کیا کہنا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی عقل کس حد تک ہے؟ عرض کی یا ابن رسول اللہ، اس بات کو تو مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا ان الثواب علی قدر العقل، اعمال کا ثواب عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی نہایت سبز و شاداب جزیرے میں عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک فرشتہ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس فرشتے نے رب الکائنات سے عرض کی پروردگار میں اس شخص کی عبادت کا ثواب اور اس کا مرتبہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند عالم نے اس عابد کا ثواب جو ہے دکھایا۔ تو جب فرشتے نے دیکھا تو وہ بہت کم ثواب تھا۔ التجا کی ہے میرے اللہ اس بندے کا ثواب جو ہے اتنا کم کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو وحی فرمائی اور کہا کہ جاؤ اس عابد کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ چنانچہ وہ فرشتہ عابد کے پاس انسانی شکل و صورت میں آ گیا، اور وہ بھی وہیں پر اس بنی اسرائیل کے عابد کے ساتھ، ہمارے اسلام میں اس نے بھی اپنا مسلح بچھا لیا اور عبادت کرنا شروع ہو گیا۔ ایک صبح اس نے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو فرشتہ تھا جو انسانی صورت میں آیا ہوا تھا، وہ شخص جو تھا وہ تو انسان تھا، وہ تو عبادت کرتا تھا اور کبھی تھک بھی جاتا تھا اور رفع حاجت کی بھی اس کو ضرورت ہوتی تھی، اور یہ تھا فرشتہ اور یہ انسانی صورت میں آیا ہوا تھا اور اس کو کوئی رفع حاجت کی بھی بات نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی عبادت پہ عبادت کرتا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ایک اس کو بھی حیرانگی ہوئی، اور آپس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو ایک صبح کے وقت فرشتے نے عابد سے کہا آپ کی جگہ نہایت پاکیزہ اور پروردگار کی بندگی کے شان شان ہے، یعنی سرسبز جزیرہ ہے، ہر طرف سبزی ہے اور ماحول بھی بڑا پاکیزہ ہے، عبادت کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، اور یہ بڑی بہترین جگہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو عابد نے کہا جگہ تو بہت اچھی ہے مگر اس میں ایک خرابی ہے اور ایک نقص۔ فرشتے نے پوچھا کیا نقص ہے؟ کہنے لگا کہ کاش خدا کا ایک گدھا ہوتا تو میں اس کو یہاں چراتا۔ فرشتے نے کہا خدا کے پاس کوئی گدھا نہیں ہوتا۔ عابد نے کہا کاش خدا کا کوئی گدھا ہوتا تو یہ اتنی گھاس جو ضائع جا رہی ہے، یہ سرسبز گھاس جو ہے فضول اور ضائع ہو رہی ہے، یہ اللہ کا گدھا ہوتا تو وہ اس کو چرتا۔ پس اللہ کے فرشتے کو وحی کی گئی اور فرمایا کہ انما اصیبہ علی قدر عقلہ، میں ہر عبادت گزار کا ثواب اس کی عقل کے مطابق دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کی ایک حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ اس کی عقل کی وجہ سے۔ اگر کسی کے پاس عقل ہی نہیں ہے، یعنی خداوند عالم کی علم و معرفت ہی نہیں اس نے حاصل کی ہے، تو وہ جاہل ہے، اور ظاہر ہے کہ جو جاہل ہے اور اس کی عبادتیں اور اس کی نمازیں اور اس کا ثواب
ظاہر ہے کہ جب علم و معرفتی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے کامل، تو کس طریقے سے، چونکہ عقل بھی جو کمال پیدا کرتی ہے، عقل بھی علم و معرفت سے ہی کمال پیدا کرتی ہے، اور جس کے پاس عقل کی کمی ہوگی اس کے پاس جہالت ہوگی، تو جس کے پاس جہالت ہوگی تو وہ ظاہر ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں بھی جو معرفت رکھتا ہوگا وہ اللہ کو بھی جسم اور جسمانیت میں ہی قرار دیتا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو خدا کو اپنا جیسا تصور کرے، تو یہ جو اسرائیلی عابد تھا جو یہ خیال کر رہا تھا کہ کاش اللہ کا ایک گدھا ہوتا اور اللہ کا گدھا یہاں گھاس چرتا، تو یہ صرف گدھے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ گدھے پر سوار ہوتا ہے، اس کا گدھا ہے اور وہ چرتا ہے، یا گھوڑا گدھا جو بھی سواری کے لیے اس کا ایک تصور تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ اس پر وہ سوار ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سوار ہو کر وہ آئے ادھر اور اس کے گدھے کو میں گھاس چراؤں اور یہ گھاس ضائع ہو رہی ہے، تو ظاہر عقل کی کمی تھی، معرفت کی کمی تھی۔ مرد عارف اور عابد میں بہت زیادہ فرق ہے، معرفت کے ساتھ عبادت اور فقط عبادت میں بود مشرقین ہیں، یعنی ایک عرفان کے ساتھ معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک جو ہے صرف عبادت کرتا ہے اور خدا کی اس طرح سے معرفت حاصل نہیں کرتا، صرف اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ عبادت کرتا ہے۔ عرفا عظمت خدا کو جانتے ہیں، مرد عارف اگر عبادت خدا میں سستی کرے تو اپنے آپ پر ظلم سمجھتا ہے، اور اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کمی ہو جائے تو وہ اسے اپنے لیے معصیت شمار کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنے تمام تر وجود عبادت خدا میں لگانے کے بعد بھی حق تعالیٰ کے سامنے وہ سمجھتا ہے کہ میں مقصر ہوں، میں کوتاہی کر رہا ہوں، میں اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا مقصر فی خدمتک، اے میرے اللہ جس طرح تیری خدمت کا حق ہے میں اس سے قاصر ہوں۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک جب یہ کہیں کہ وہ ہستی کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے حبیب کچھ آرام کر لیا کر، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ وہ رسول کریم جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، کبھی وہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے، کبھی وہ سورہ لمبی لمبی سورتیں قرآن مجید کی وہ پڑھتے تھے، اور ان کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوج پڑ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں وہ اپنے آپ کو مقصر ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف جب ہم دیکھیں تو یہ پوری کائنات رسول پاک سے لے کر نیچے تک تب سب کے سب اللہ کے سامنے مقصر ہیں، یعنی اس کی اطاعت و بندگی کا حق کما حق کو ادا کر نہیں سکتے۔ خود رسول پاک نے فرمایا، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 23 پر یہ حدیث آئی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، اے میرے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے اس طرح ہم تیری عبادت نہ کر سکے، اور جس طرح تیری معرفت ہونی چاہیے اس طرح ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے۔ تو ظاہر ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ادھر سے جو پیغام آ رہا ہے کہ اے میرے رسول رات کو اٹھا کریں، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیں مگر تھوڑا کم کر لیں یا اس میں کچھ بڑھا لیں، تو اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں، یہ اس پروردگار کی طرف سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار کہ ہم آپ کی بندگی کا خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی خود رسول پاک اپنے آپ کو مقصر سمجھ رہے ہیں۔ البتہ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرتے جاؤں، ایک اصطلاح بھی چلتی ہے کہ کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے جناب یہ مقصر ہیں، اور کچھ کہتے ہیں جی یہ دوسروں کو کہا جاتا ہے یہ غالی ہیں۔ وہ اصطلاحیں ہیں کہ وہ اس بات میں ہے کہ یعنی جو لوگ فضائل محمد و آل محمد میں
کوتاہی کرتے ہیں یا پوری طرح سے ان کے قائل نہیں ہوتے، ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے یہ مقصر ہیں، یہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ محمد و آل محمد کو یعنی اللہ کی صفات میں شریک قرار دے دیتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہیں وہ غلو کرتے ہیں خصوصاً مولا علی علیہ السلام کے متعلق کہ ان کو رب یا خدا یا اس قسم کے القابات دیتے ہیں، تو وہ غلو کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم ہمیں دونوں سے بچائے، مقصرین ہوں یا کہ غالی ہوں، دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اصطلاحیں ہیں جو چلتی ہیں کہ بھی فلاں بندہ جو ہے مقصر ہے اور فلاں بندہ غالی ہے، یا تو لہٰذا یہ دونوں سے ہمیں نجات چاہیے، اور ہمیں اسی طرح جس طرح محمد و آل محمد کے فضائل ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، اور غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو رب کائنات کا مقام ہے وہ اسی کو زیبا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، اور محمد و آل محمد اور باقی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ ظاہر ہے یہ جو مخلوق ہونے کا مسئلہ ہے یہ ان سے کبھی بھی جدا ہو نہیں سکتا، جو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب مخلوق ہے تو وہ کبھی بھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو خالق اور مخلوق کا جو یہ گیپ ہے یہ کبھی بھی فل ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ مقدس ہستیاں جو اتنی عبادت اور بندگی کریں، جب وہ جو عرفان الہی کے بلند و عرفہ مقام پر فائز ہیں، جب وہ یہ کہیں کہ پروردگار ہم تیری اطاعت و بندگی اس طرح نہیں کر سکے جس طرح تیرا حق ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم کیا ہیں۔ تو دعائے کمیل کے یہ جو جملات ہیں یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پروردگار مجھے اپنی جہالت اور نادانی کا اقرار ہے، اور جب انسان اقرار کرتا ہے اپنی کوتاہی کا، کمی کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو پھر مزید نعمتیں دیتا ہے۔ اور لیکن اگر کوئی انسان جو ہے اتنی حیثیت کا مالک نہ ہو بلکہ جہل مرکب میں وہ زندگی کر رہا ہو اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہا ہو، عجب کا شکار ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ جو عجب کرتا ہے، خود پسندی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا شروع کر دیتا ہے، خداوند عالم اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس جگہ دعا کرنے والا گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب اپنی جہالت اور نادانی کو قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ دینی تعلیمات سے دور ہے، حق و حقیقت اور حقانیت سے آگاہ نہیں ہے، گمراہی کے تلاطم خیز موجوں میں جہالت اور نادانی کی کشتی پر سوار ہے، بے عملی اور گناہوں کی وجہ سے اس کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، اور اسے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پوری زندگی کا نقشہ اس کے سامنے آ گیا، جہالت و نادانی اور وہ غافلتیں اس کو معلوم ہوئیں، تو کہا پروردگار یہ میری جہالت اور نادانی کا نتیجہ ہے کہ میں تجھ سے دور رہا، اور تیری یہ عظیم ربوبیت اور تیرے یہ عظیم فضل ہے کہ تو نے مجھ پر کرم کیا، میرے گناہوں کو بخش دیا، میری عیبوں کی پردہ پوشی کی۔ تو جب انسان اعتراف کر لیتا ہے تو امام باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں واللہ ما ینجو من الذنب الا من اقر بہ، بخدا گناہوں سے نجات صرف ان کا اقرار کر کے ہی مل سکتی ہے، یعنی انسان کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے اور پھر اس پر توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، تب وہ گناہ معاف ہوتے۔ دعائے کمیل کا اگلا جملہ وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيَّ، اور یہ سوچ کر تسکین ملی کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے تھی اور مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہیں۔ منان اللہ کی ذات ہے، منان احسان کرنے والا۔
اللہ کے پاک ناموں میں سے، اسماء حسنہ میں سے منان بھی ہے۔ مخفی نہ رہے کہ احسان کر کے جتلانا بری صفات میں سے ہے۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ کسی پر احسان کر کے منت نہ چڑھائیں، احسان کر کے نہ جتلانا یہ متانت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان نہ جتلاؤ تاکہ احسانات زیادہ ہوں۔ ایک دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے صاحبان ایمان اپنے صدقات و خیرات دینے کی منت چڑھا کر دوسروں کو اذیت مت دو، اس طرح تمہاری خیرات ضائع ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیک کام کر لیتا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے، بعد میں کوئی وقت آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ احسان نہ کیا تھا، ہم نے یہ نہیں کیا آپ کے لیے، ہم نے آپ کے لیے یہ نہیں کیا، تو اس طرح سے اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور خصوصاً اس وقت اگر اسی کو سامنے کہے، اسی پر کے منہ پر، اور دوسرے نہ سن رہے ہیں تو یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر خاص کر اس موقع پر کہ جب دوسروں کی نظر میں اس کو گرانے کے لیے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس نے یہ احسان فراموشی کی اور اس طرح سے کیا، تو یعنی وہ جو نیکی اور احسان کیا ہے وہ اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اس طرح سے احسان جتلا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ خداوند عالم کے بارے احسان کا یہ مفہوم مراد مقصود نہیں ہے، بلکہ منان کا مطلب وہ ذات ہے جو بہت زیادہ عطا کرنے والی، نعمت دینے والی، نعمت دے کر اس کا بدلہ نہیں چاہتی بغیر استحقاق کے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، کیا انسان اس کا استحقاق رکھتا ہے؟ اور یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ پر بھی کسی کا احسان ہے؟ عزیزان گرامی ذرا اس پر غور فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اپنی مخلوق پر ہے، لیکن مخلوق کا احسان اللہ پر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے، وہ اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، نہ اپنی ذات میں، نہ اپنی صفات میں، نہ اپنے اعمال میں، نہ اپنے افعال میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو فعل انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، اس معنی میں کہ یعنی اگر وہ اللہ کی وہ احتیاج پوری نہ ہوتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مخلوق کوئی کام کرے اور اس سے اللہ کا کام بنتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے خدا محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کوئی اس کا کوئی شریک ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال اور عبادت کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کو کوئی احتیاج ہے۔ تو پھر یہ جو فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، یعنی اللہ کے دین کو، اسلام کو پہنچانے میں، ابلاغ کرنے میں اور اس کو نافذ کرنے میں مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے دین کو بچانے میں، اس کو نافذ کرنے میں یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے، ان ہستیوں کی جنہوں نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ پر انہوں نے احسان کیا، یعنی اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے مثلا فلاں ہستی نے
اللہ پر احسان کیا۔ بھی اللہ پر احسان کوئی نہیں کر سکتا، اللہ پر کون احسان کر سکتا ہے؟ اللہ کی جو مخلوق ہے، تو جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو خود اس کو وجود دے کر سب سے بڑا احسان تو اللہ نے کیا۔ اب جب اس کو وجود ملا ہے تو وجود کے تمام شعونات، وجود کی تمام صفات، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ جب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تو اگر وہ اس کو اللہ ہی کی راہ میں استعمال کر کے دنیا سے چلا جائے تو گویا اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہی صحیح طور پر استعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ تو اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اور ہم ماہ مبارک رمضان میں جو دعا پڑھتے ہیں یا علیو یا عظیم، اور یہ دعا مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، اس میں ہے فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ بِفِقَاكِ رَكَبَتِي مِنَ النَّارِ۔ پروردگار فَيَا ذَا الْمَنِّ، اے وہ پروردگار جس کا احسان ہے اس کی مخلوق پر، وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ، اور تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہ غور طلب بات ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے ابھی توحید کو ہی نہیں سمجھا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان تو اس کی مخلوق پر ہے کہ اس نے اس کو مخلوق کو وجود دیا، پھر اس کی صفات اور اس کے جو بھی زندہ رہنے کا انتظام کیا، اس کو رزق دیا، اس کو نعمتیں دیں۔ تو چاہے کوئی وجود کسی بھی مقام و منزلت پر فائز ہو تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے احسان کیا ہے، تو بندہ اگر اللہ کی کہے ہوئے پر عمل کرے، صراط مستقیم پر چلے اور اسی طرح کرے جس طرح اللہ چاہتا ہے، تو وہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب کسی کا حق تو نہیں بنتا، ہم اس کے ساتھ کو نیکی کریں، اچھا سلوک کریں، اس کا استحقاق نہیں تھا اور ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے، تو کہتے ہیں جی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ ہمارا کیا استحقاق تھا؟ تو ظاہر ہے کہ جب تک ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ہمارا استحقاق ہی کیا تھا؟ تو ہمیں آدم سے وجود میں لے کر آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، تو جب آدم سے وجود میں لے کر آیا تو ہمیں وجود دیا ہے، اور تو کیا ہمارا کوئی استحقاق تھا کہ ہمیں وجود دیا جائے؟ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا، تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود دیا، اور اب ہمارے وجود سے جو کچھ صادر ہوگا تو یہ اسی کا دیا ہوا عطیہ ہے، اسی کی عطا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ نیکیاں کر رہے ہیں، یہ افعال انجام دے رہے ہیں۔ تو اس پر شکر کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی مخلوق جو ہے اگر کوئی نیکی کرتا ہے اللہ پر نعوذ باللہ احسان کرتا ہے۔ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، اس کی مخلوق، اور جو جتنا بڑا کام کر سکتا ہے کر لے گا تو ظاہر ہے اس کو اتنا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پروردگار یہ اتنا بڑا کام تو نے میرے ہاتھوں سے انجام دلوا دیا، میری کیا حیثیت تھی؟ تو ظاہر ہے اگر کسی کے ہاتھوں کو بڑا کام انجام اللہ تبارک تعالیٰ دلواتا ہے تو اس کو زیادہ خاشع ہونا چاہیے، زیادہ خشوع سے، زیادہ تواضع سے، زیادہ فروتنی اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا کام مجھ سے لیا، یہ اسی کا کرم ہے اور اسی کی عطا ہے۔ اور اگر یہ سمجھے کہ بھئی اگر میں نہ ہوتا تو ہونے والا ہی نہیں تھا، تو اگر اس طرح سے عجب کا شکار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بندہ جو عجب کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ نعمت اپنی چھینتا نہیں ہے جب تک اس نعمت کی قدر کی جائے، اور جب اس نعمت کی بے قدری شروع ہو جائے، قدر نہ رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ نعمت اس وقت چھینتا ہے۔ جب تک قدر ہوتی رہے اس نعمت کی، اور نعمت کی قدر یہی ہے کہ اس کا استعمال اسی جگہ پر اور اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ جملات ہیں دعا جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے کہ یا ذا المن ولا یمن علیک، پروردگار تیرا احسان ہے مخلوق پر، اور مخلوق میں سے تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ تو پس پروردگار اس ماہ مبارک میں میری گردن کو
آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ اگلا جملہ ہے اللہم مولایا کم من قبیح سترتا وکم من فادح من البلاء اکلتا، اے میرے مالک تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی ہے اور کتنی ہی مصیبتوں کو مجھ سے ٹال دیا ہے۔ دعا میں وارد ہے یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے وہ ذات جو بندے کے نیک عمل کو ظاہر کرتی ہے اور اس کے برے عمل پر پردہ رحمت ڈالتی ہے۔ یہ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 578 پر ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کریم رب ہے، وہ بندے کے نیک عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جب عمل کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے کرے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، خدا کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے۔ لا نضیع اجر المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ بھول جائے انسان کہ بھئی اس نے نیکی کی ہے تو اس کا اجر نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے گا، نہیں، جو اللہ کے لیے کیا ہے کام اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دیتا ہے، نیکی انسان کی ظاہر کرتا ہے، ان کے کبھی اور برے عمل جو ہیں ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت جبکہ نفسیاتی بیماریوں کی کثرت ہے اور دنیا کی کئی قسم کی اعصابی امراض میں دنیا جو شکار ہے، ایسی صورت میں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے دل کی بات کسی سے کہہ دے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اعصابی دباؤ اور ٹینشن جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس سے دل کی بات کرے؟ ہر ایک سے تو بات کر نہیں سکتا، قریبی سے قریبی عزیز یا دوست اس سے بات کرے، مگر اندیشہ سا لاحق رہتا ہے کہ اگر کسی موقع پر اس نے میرا پردہ فاش کر دیا تو کیا بنے گا۔ تو پھر انسان اپنے اندر کا بوجھ اتارنے کے لیے کس سے بات کرے؟ ظاہر ہے کہ بات اس سے کرے جو محرم راز ہے، جو دلوں کے راز جانتا بھی ہے اور دلوں کے راز جو ہے اس کی نگہداری بھی کرتا ہے، پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جب کوئی سچے دل اور خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ پروردگار بڑا ہی کریم ہے۔ اس وقت دنیا پریشان ہے اور مختلف قسم کی نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، اپنے حقیقی مرکز سے انحراف کر لیا ہے۔ اضطراب سے بچنا ہو اور اطمینان خاطر چاہیے تو فقط اور فقط ذات پروردگار کی طرف رجوع کیجئے، ایسی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ پروردگار کے ساتھ دل کی بات کرنے کی بہترین مصداق دعا اور مناجات ہیں، اور دعائیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایک تو ہے قرآن مجید۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو گویا اللہ تبارک تعالی ہم سے ہم کلام ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو اللہ نے کلام کیا تو گویا اللہ ہم سے ہم کلام ہے۔ اور جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مناجات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس کو راز و نیاز کہتے ہیں، دو طرفہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے والا اس فکرے میں اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم احسانات کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 1، برائیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالنا خدا تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ بندوں کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں ما ستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا ستر علیہ فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف اس بندے کی برائیوں پر پردہ ڈالے گا جو اس دنیا میں دوسروں کی برائیاں چھپا لے گا۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھپے رہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کریں، دوسروں کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھائیں۔ دوسری چیز جو اس دعائیہ جملے میں کہی گئی ہے کہ پروردگار تو نے بہت سے سخت مصیبتیں اور بلائیں جو تھیں میری طرف آنے والی، ان بلاؤں اور مصیبتوں کو تو نے دور کر دیا، ان کو ٹال دیا، وہ میری طرف نہیں آ سکیں۔ چونکہ بعض دفعہ انسان ایسے اعمال انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اپنے ہاتھوں سے کسب کی ہوئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو صدقہ خیرات کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بڑے بڑے مصائب کو دور کرتا ہے۔ یہ خداوند عالم کی ذات ہے جو انسان کو کتنی خطرناک بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ کرتی ہے۔ عام حادثات اور قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب، آسمانی بجلی وغیرہ جیسی کتنی ہی عظیم مصیبتیں ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ ایسی کئی مشکل مواقع پر انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے اور گمراہی کی وادی میں جا گرتا ہے، لہذا ان سے محفوظ ہونے کی صورت میں پروردگار کے عظیم احسان کا شکر بجا لانا چاہیے۔ وہ ایسا کریم رب ہے کہ اگر بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک دو حدیث بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں خصال صدوق باب نمبر 3 حدیث نمبر 42، اس میں ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عین باکیہ یوم القیامہ الا ثلاث اعین، قیامت کے دن 3 آنکھیں کے علاوہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو خوف خدا میں رونے والی آنکھ ہے وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ وعین غضت عین عن اللہ تعالی، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ وعین باتت ساہرۃ فی سبیل اللہ تعالی، اور وہ آنکھ نہیں قیامت کے دن روئے گی جو خدا کی راہ میں رات کو جاگ کر گزارنے والی آنکھ ہے، وہ آنکھ نہیں روئے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ مہینہ جو ہے وہ گریہ و زاری کا مہینہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں پر ہم گریہ کریں اور ان پر روئیں۔ کبھی ہمیں اپنے نفس کی بھی خبر لینی چاہیے۔ من بکا ذنبہ حتی تسیل دموعہ علی لحیتہ حرم اللہ دیباجۃ وجہ علی النار، حدیث ہے روضۃ الواعظین میں صفحہ نمبر 452 پر کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس قدر روئے کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہنے لگیں تو خداوند عالم اس کے چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لیں اور اسی پر ختم کرتے ہیں۔ ما من عمل الا وله وزن وثواب الا الدمعة فانها تطفئ بخورا من النار، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے نپا تولا وزن اور حساب نہ ہو، کوئی عمل ایسا نہیں جس کے لیے ایک نپا تولا وزن اور حساب ہے سوائے ان آنسوؤں کے ایک قطرے کے لیے جو اللہ کے خوف سے بہے ہیں، جو اللہ کی یاد میں بہائے گئے ہیں، جو اب توبہ و استغفار کے لیے بہائے گئے ہیں وہ آنسو،
کیوں؟ اس لیے کہ اس آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی آگ کے دریاؤں کو بجھا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں سے بہرمند فرمائے اور ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔